والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا سب سے بڑا انعام ہم پر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان پیدا کرنے کے بعد امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف نصیب کیا۔ یقیناً یہ ایک اتنا بڑا انعام ہے اور اتنی بڑی فضیلت ہے اور شرف ہے کہ دنیا کے جتنے انعامات اور نعمتیں آپ کے ذہن میں آ سکتی ہیں، وہ سب نعمتیں اس انعام کے مقابلہ میں ایک ریت کے ذرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتی۔ جس شخص کو سچا امتی ہونے کا شرف مل گیا اور نسبت محمدی حقیقتاً نصیب ہو گئی، اس انسان کو ہر نعمت مل گئی اور ہر نعمت سے اعلیٰ ترین نعمت مل گئی۔ پھر امت کی طرف منسوب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب فرقے جو اپنے آپ کو محمدی کہتے ہیں اور مسلمان کہتے ہیں، کلمہ گو کہتے ہیں، تو وہ بھی بہت ہیں جن کا دعویٰ نسبت ہے کہ ہم محمدی ہیں، اور اپنے گمان میں وہ اپنے آپ کو اہل حق بھی سمجھتی ہیں، اس پہ محنت بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو نسبت محمدی نہ نصیب ہوئی نہ ہوگی۔ پھر آپ اور ہمارا تعلق اس طائفہ منصورہ کے ساتھ اللہ نے قائم کیا جو خالصتاً طائفہ منصورہ اور وہ منصور جماعت ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ لا تزال طائفۃ من امتی، ایک گروہ میری امت کا، ایک ٹولہ میری امت کا. یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے. لا تزال طائفۃ من امتی، طائفہ کہتی ہیں مٹھی بھر جماعت. طائفہ ایک گروہ میری امت کا، لا تزالو وہ ہمیشہ رہے گا. کوئی زمانہ اس طائفہ منصورہ سے خالی نہیں رہ سکتا. لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، ظاہرین علی الحق، جو حق پر ہوں گے اور چھپ کر نہیں، حق پر ہوں گے اور ڈر ڈر کر نہیں، حق پر ہوں گے اور بزدل بن کر نہیں، حق پر چلیں گے اور سینہ تان کے چلیں گے. ظاہرین علی الحق، ظاہرین کا ایک معنی آپ جانتے ہیں، وہ معنی ہوتا ہے واضح ہونا، ظاہر ہونا، اور ایک معنی ہے غالب ہونا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. هو الذی ارسل رسولہ، وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، محمد مصطفیٰ کو بھیجا ہے. اور کیسے بھیجا؟ فرمایا ایک پیغام، ایک ضابطۂ حیات دے کر بھیجا. هو الذی ارسل رسولہ بالحق، حق دے کر بھیجا. کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ حق جو محمد مصطفیٰ کو دے کر بھیجا، وہ حق سب دینوں پہ غالب آ جائے، سب دین مغلوب ہو جائیں، اور وہ حق جو محمد مصطفیٰ لے کے آئے وہ سب پہ غالب آ جائے. تو یہاں ظاہرین لیظہرہ اس آیت کی روح سے وہاں فرمایا ظاہرین علی الحق، حق پر ہوں گے لیکن بے خوف و خطر ہوں گے. اسی سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب مسئلہ سمجھ آ جائے تو پھر ڈر نہیں رہتا. ڈر اس وقت تک رہتا ہے جب مسئلہ سمجھ نہ آئے، اور حق سمجھ آ گیا پھر ڈرنا کیسا؟ حق آنکھوں کے سامنے آ گیا پھر ڈرنا کیسا؟ حق تو وہ چیز ہے جو ڈرنے والوں کو بھی بہادر بنا دیتا ہے. اخلاص شرط ہے. یہی حق سمجھ آیا تھا صحابہ کہف کو. اور انہم فتیۃ، وہ بوڑھے نہیں تھے، پہلوان نہیں تھے. انہم فتیۃ، وہ بالکل نوجوان تھے. نوجوان، نوجوان سمجھتے ہو 16-17 سال کی عمر کے. انہم فتیۃ، بالکل نوجوان. فتن، اچھا یہ کام کیے جوانوں نے، نوجوانوں نے کام کیا ہے.
اور پکے بھی نوجوان ہوئے۔ غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود کا فرمان ہے، اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں یا کوئی اور صحابی ہے، فرماتے ہیں کہ ہمیشہ دین اور حق کا ساتھ دینے والے وہ نوجوان ہی ہوئے ہیں۔ اس لیے حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نوجوانوں پہ محنت کرو۔ جو بوڑھے ہوتے ہیں نا، تو بوڑھے بہت کوئی قسمت والا ہو تو وہ حق کی طرف آتا ہے، ورنہ بوڑھے آدمی کی لکیر شیطان والی اتنی پکی ہو جاتی ہے نا، ساری زندگی جس نے شرک میں گزاری ہے، مواحد بوڑھے کی بات نہیں کر رہا، شرک میں گزاری، تو اس کے ذہن پر صرف ایک ہی بات رہتی ہے، میرا بابا، میرا دادا، میری برادری، میرا ملا، میرا فلاں، میرا فلاں۔ اور جو نوجوان ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے کہ حق کس طرف ہے، حق سمجھ آ جائے تو یہ گرم خون ہوتا ہے، یہ جمتا نہیں ہے۔ جب حق سمجھ آ جائے تو حق پہ قبول کر کے ڈٹ جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے ذہن میں ہو تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے امام باڑے کا آپریشن کیا، خدا باڑے کا، جہاں انہوں نے سارے مشکل کشا رکھے ہوئے تھے، واپسی پر جب معاملہ مشتبہ ہوا تو ان کی زبان پہ ایک لفظ آیا، سمعنا فتن، سمعنا فتن یذکرہم، یار ایک نوجوان ہے جو ہر وقت ان کے پیچھے پڑا ہے، سمعنا فتن انہم فتیۃ آمنوا بربہم، لیکن جو بوڑھے بیٹھے ہو مایوس تم بھی نہ ہو، ایک بوڑھے نے بھی کمال کیا، اور وہ بوڑھا بھی نمبر لے گیا، انطاکیہ کی بستی والا بوڑھا، 80 سال کی عمر والا بوڑھا جو ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، ساری زندگی، اور ایک وقت آیا 3 نبی ایک طرف، بستی ایک طرف، اور اس نے چند لمحات مسئلہ توحید دی دھڑ کی تھی، مسئلہ توحید کی حمایت کی، اور اللہ نے انعام کیا دیا، اس کا کلام قرآن میں اتارا، اس نے جو جنت میں جا کے بات کی، جسم اس کا ان کے قدموں کے نیچے تھا، اور شہید کی روح جنت میں جاتی ہے، جنت میں جا کر اس نے کہا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی، یا لیتا، کاش میری بھولی قوم، یا لیتا قومی، کاش میری قوم، یعلمون، جان لیتی، کس بات کو؟ بما غفر لی ربی، کس مسئلے کی وجہ سے اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ وہ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ توحید، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، وہ یوں نہیں کہتا اکرمنی، جعلنی من المکرمین، اللہ نے مجھے ان معزز لوگوں میں کر دیا جن کی عزت پہ لوگ رش کرتی ہیں، من المکرمین۔ خیر بہرحال تو فرمایا ایک ٹولہ ظاہرین علی الحق، حق پہ قائم رہے گا،
لا یضرہم من خالفہم لا یضرہم من خذلہم، جو بھی ان کی مخالفت کرے گا یا جو اس ٹولے سے نکل جائے گا تو اس گروہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ مخالفت کرے گا تب، اس گروہ کو چھوڑ دے گا تب۔ خذلہم خالفہم لا یضرہم لا یضرہم، انہیں کوئی نقصان نہیں دے گا۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک گروہ حق پہ رہے گا، ہر گروہ حق پہ نہیں ہوگا۔ ایک ٹولہ ہوگا حق والا، لا تزال طائفۃ من امتی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں فلاں بھی حق پہ، فلاں بھی حق پہ، فلاں بھی حق پہ، تو نرا جھوٹ بولتی ہیں۔ کلمہ گو گروہوں میں بھی ایک گروہ حق پہ ہے۔ دو دن پہلے ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یار مولویوں نے دین کو بگاڑا ہے۔ میں نے کہا کچھ مولویوں نے اور کچھ تم لوگوں نے، دونوں برابر کے شریک ہو۔ اس نے کہا کیسے؟ ہمیں تو مولوی دین بتاتے ہیں۔ میں نے کہا یہی صورتحال پہلے بھی تھی، مولوی بھی تھے، پیر بھی تھے، صوفی بھی تھے۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان لوگوں نے بھی یہی بات کی کہ ہمارے مولوی جو کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتی۔ ہر گروہ نے کہا وجدنا علیہ آباءنا، قرطبی نے معنی کیا اکابرنا، ہمارے اکابر جہاں جا کھڑے ہیں یہ حق کے۔ تو میں نے کہا بتاؤ قیامت کے دن مکہ والے مشرکوں یا یہودی عوام یا عیسائی عوام ہو، وہ یہ عذر پیش کر کے کہ یا اللہ مولویوں نے ہمیں خراب کیا تھا، ہمارے بڑوں نے ہمیں خراب کیا تھا، تو یہ عذر کر کے ان کی جان جہنم سے چھوٹ جائے گی۔ ابو جہل کہے یا اللہ مولویوں نے ہمیں خراب کیا، عتبہ شیبہ کہے مولویوں نے خراب کیا، یہود نصارہ وہ بنی قریظہ والے بنو نذیر کی عوام کے ہمیں تو مولویوں نے خراب کیا، اس لیے ہم بے ایمان رہے۔ تو میں نے کہا ذرا عقل سے سوچ، ان کا یہ عذر قابل قبول ہوگا؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو میں نے کہا آپ کا بھی نہیں ہوگا، ان کا بھی نہیں ہوگا، آپ کا بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ سب سے پہلا فرض، سب سے پہلا واجب انسان پر وہ یہ ہے کہ حق اور باطل کی پہچان کرے۔ سب سے پہلی ذمہ داری، نمازیں، روزے، حج، زکاتیں، اعمال، اذکار، یہ سب بات کی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ حق اور باطل کی پہچان کر، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ اور جب تک یہ نقطہ حل نہیں ہو جاتا اس وقت تک کوئی عبادت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کہتے ہیں پھر ادھر بھی مولوی ادھر بھی مولوی۔ میں نے کہا ہاں آپ سکول ماسٹر ہیں، مجھے آپ بتائیں کہ فرشتے پہلے موجود تھے، وہ معصوم مخلوق تھی، تو اللہ نے انسان کو پیدا کیوں کیا؟ فرشتوں نے سوال بھی کیا تھا
کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ یا اللہ ہم تیری پاکیاں بیان کرتی ہیں، تیری حمدیں بیان کرتی ہیں، اور تیرے لیے ہم خود پاک رہتی ہیں۔ نقدسو، ہم خود پاک رہتی ہیں، تو وہ پاک مخلوق تھی، انسان کو کیوں پیدا کیا؟ اب وہ چکر میں پڑ گیا۔ اسے یہ تو پتا تھا کہ اب جو مولویوں نے لوگوں کو ٹنچرو لگایا ہوا ہے کہ جہان پیدا ہوا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، کسی شخصیت کے لیے، تو وہ تو میرے سامنے بیٹھا تھا، تو اب خاموش۔ میں نے کہا میں بتاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے امتحان کے لیے، اور امتحان تب بن سکتا ہے کہ ایک طرف خیر ہو دوسری طرف شر ہو۔ اسی لیے حضرت آدم کو بھیجا، آدم علیہ السلام ابھی زمین پہ نہیں اترے تھے کہ ایک صوفی صاحب کو پہلے اکڑوا دیا، پیر صاحب کو، وہ جو عابد زاہد تھا، کون لوگوں میں مشہور ویسے تھا، بڑا بے ایمان۔ وہ کون تھا؟ ابلیس، الحاج ابلیس۔ وہ پہلے دن ہی اس کو تھڑکا دیا۔ اب ادھر آدم آئے، ادھر ابلیس آیا، تو جہان بنا ہے توحید کے لیے، اور یہ ابتلا اسی بات کا ہے کہ کون میرے اپنے رب کی پہچان کرتا ہے اور کون در در پہ سجدے کرتا ہے، کون توحید کو مانتا ہے اور کون شرک میں اپنی زندگی اور محنتیں برباد کرتا ہے۔ اسی لیے ابتدا یہ ہوئی۔ تو میں نے کہا کہ جب اللہ نے شیطان کو بھی پیدا کیا، آدم کو پیدا کیا، ایک طرف رحمانی گروہ آیا، ایک طرف سے شیطانی گروہ آیا، لوگوں کو مکلف کیا اس بات کا کہ شیطانی لشکر کو بھی سمجھو اور رحمانی نمائندوں کو بھی سمجھو۔ یہ ہمیشہ رہے گا، علماء حق بھی ہوں گے، علماء سو بھی ہوں گے، لیکن ہر ایک آدمی پہ ضروری ہے کہ حق کو پہچانے۔ ہر کلمہ گو والا حق نہیں، ایک گروہ حق پہ رہے گا۔ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق حتی یأتی امر اللہ۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ یقاتلون علی الحق، ان کا ہر ایک کے ساتھ لڑائی ہوگی۔ قاتل، یقاتلو کا معنی ہوتا ہے لڑائی کرنا، جھگڑا، ہر ایک کے ساتھ جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی۔ کس وجہ سے؟ زمین کی وجہ سے نہیں، مکان و پراپرٹی کی وجہ سے نہیں، علی الحق، حق کی وجہ سے ہوں گے بھی حق پر، اور ہر گروہ سے لڑیں گے، ہر گروہ سے مخالفت ہوگی، اور کس بنیاد پہ ہوگی؟ حق کی حفاظت کے لیے، حق کی حمایت کے لیے۔ اب ذرا سوچتے ہو، لڑنا بہتر ہے یا صوفی بننا بہتر ہے؟ ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے، پھر تمہارا بے ایمان ہونا تو جہاں سے ہی ظاہر ہو گیا نا۔ جب کسی کو کچھ نہیں کہتے تو پھر تو مہر شدہ بے ایمان ہو، رجسٹرڈ بے ایمان۔ اور جی کسی کو چھیڑو نہیں، تم کہتے ہیں چھیڑو نہیں، اور میرے نبی فرماتے ہیں یقاتلون علی الحق،
युकातिलूना, मिसवाक नहीं होगा, लोटों शोटों इस्तंजों से काम नहीं होगा। युकातिलून, उनमें तौहीद की गैरत होगी, सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा की गैरत होगी, और हर एक के साथ झगड़ा होगा, और झगड़ा सिर्फ इस बात पे होगा कि लोगों बातिल को छोड़ के हक की तरफ आ जाओ, झूठी रिवायतों को छोड़ के हक की तरफ आ जाओ, हिकायतों को छोड़ के हक की तरफ आ जाओ, झूठे किस्सों और ख्वाबों को छोड़कर हक की तरफ आ जाओ, अपने मौलवियों और पीरों को छोड़कर हक की तरफ आ जाओ, और फराडी खानकाहों को छोड़कर सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा की तरफ आ जाओ। उनकी दावत ये होगी, इस नुक्ते पर वो लड़ते रहेंगे, रात को भी दिन को भी, अपनों से भी बेगानों से भी। और हालत उनकी क्या होगी? फरमाया कि वो तूबा लिल गुरबा, वो अजनबी बन जाएंगे, अपनों में भी अनोखे और बेगानों में भी अजनबी। तमाना सही पंजाबी चुंदा अनभांदे बन जासन, ना अपनों का प्यार मिलेगा ना दूसरों का प्यार मिलेगा। कोई उनसे सब भागेंगे, बड़े मुतशद्दिद हैं, बड़े सख्त हैं, बड़े सरफिरे हैं, किसी का कोई लिहाज नहीं रखते। लेकिन अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि सारी दुनिया उन पे तानो तशनी करेगी, और मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा उनको आज मुबारक दे रहा हूं। आएंगे बाद में, लम या तो बादो, मुस्लिम के लफ्ज़ें आएंगे बाद में, लेकिन खुशखबरी और मुबारक मोहम्मद मुस्तफ़ा की जुबान से आ गई। उस दौर में अल्लाह हमें भी इसी गिरोह में इस्तिकामत दे। ज़ाहिरीना अलल हक युकातिलूना अलल हक हत्ता याती अमरुल्लाह, हत्ता के अल्लाह का अमर आ जाएगा। वो अमर क्या है? वो अमर क्या है? यहां अमर का माना कुछ और है। हत्ता याती अमरुल्लाह, यहां मुराद है नुज़ूल ईसा। अमरुल्लाह से मुराद क्या है? नुज़ूल ईसा। अभी आप में भी ईद वाली सुस्ती है। नुज़ूल ईसा, हजरत ईसा, और फरमाया वही गिरोह हजरत ईसा का मुआमिन बन जाएगा। हत्ता यातिया अमरुल्लाह। खैर, बहरहाल वो हक है क्या? फरमाया बल्लज़ी औहैना इलैका मिनल किताब, बल्लज़ी, वो जो बई की हमने तेरी तरफ, अल किताब, अल किताब। और ये अल किताब कौन सी किताब है? ये वही अल किताब है जो ज़ाले कल किताब है। ज़ाले कल किताब ला रैब फी, ज़ाले कल किताब ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। हर किताब में शक हो सकता है, लेकिन कुरान वो किताब है जिसमें शक नहीं। आज ये मसला उम्मत को समझाना पड़ता है। इस मसले पे झगड़े होती हैं, मुनाजरे होती हैं, मुबासे होती हैं। किस नुक्ते पे? कि हम कहते हैं लोगों ला रैब किताब वो सिर्फ कुरान मुकद्दस है। कुरान के अलावा इस आसमान के नीचे
زمین کے اوپر کوئی کتاب لا ریب نہیں. یہ مشکل مسئلہ ہے. مولوی کے لیے بہت مشکل ہے، آپ کے لیے بہت آسان ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا والذی اوحینا الیک من الکتاب، ہم نے وحی کی تیری طرف من الکتاب، الکتاب، اور وہ کیا ہے؟ هو الحق، وہی حق ہے. یہ قرآن آیا یہی حق ہے. اب معلوم ہوتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، رسول آیا حق لے کر، اور وہ حق کیا ہے؟ بولو، حق کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ اور جو قرآن سے ٹکرائے وہ حق ہوگا باطل ہوگا؟ جو قرآن سے ٹکر لے وہ حق ہوگا باطل ہوگا؟ حق قرآن ہے، اور جو چیز قرآن سے ٹکرائے، قرآن کے مقابل آئے، وہ حق نہیں، وہ کیا ہے؟ اور کبھی باطل میرے نبی کی زبان سے نکل سکتے ہی نہیں، کیونکہ زبان محمدی وہ ترجمان حق ہے، وہ حق کی ترجمان ہے. کوئی باطل بات میرے نبی کی زبان پہ جاری نہیں ہو سکتی. اس لیے وہ لوگ جو آج اس چیز پہ جھگڑ رہے ہیں کہ قرآن کے مقابل ہم روایت مانیں گے، قرآن کے مقابل ہم کتابیں مانیں گے، وہ اس طرح کے کافر اور مرتد ہیں جس طرح ابو جہل واضح کافر اور مشرک تھا. اچھا، جو روایت مانے تو وہ تو کافر ہے، اور جو اپنے بابے کی کتاب اٹھا کے لے آئے، دستخط اٹھا کے لے آئے، مسلمان ہوگا؟ انصاف کی بات ہے. هو الحق، اللہ نے فرمایا میں نے جو حق بھیجا ہے وہ قرآن کی صورت میں بھیجا ہے. اب جو اس حق کے ساتھ چل پڑا وہ حق پہ ہے، اور جو اس حق سے لڑ پڑا وہ کیا ہوگا؟ اور اہل حق کون ہیں؟ ظاہرین علی الحق. اسی حق کو لے کر ساری دنیا کے مقابل آئیں گے. ساری دنیا ان سے یہ حق چھیننا چاہے گی، فتوے لگا کر، ہیلا بازی کر کے، بہانے کر کے، لیکن وہ حق پہ ایسے ڈٹ چکے ہوں گے ساری دنیا کٹ جائے گی، لیکن وہ حق کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. سبحان اللہ. فرمایا ثم اورثنا الکتاب، اسی حق کے وارث، الکتاب حق کے وارث. ان کی 3 قسمیں ہوں گی، 3 طرح کے حق کے وارث ہوں گے. ایک تمہیداً پہلے ذکر کر دیا، اس حق کے وارث، توجہ ہے میری طرف، وہ حدیث کا ٹکڑا ذہن میں رہے، ظاہرین علل، وہی وارث ہے، وہی وارث ہے. حق کے وارث یہ ہیں کون؟ فرمایا استفینا من عبادنا، ان کو ہم نے چنا ہے، من عبادنا، اپنے بندوں سے. استفینا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے. پچھلی بات ذہن میں رکھو، انعام ہے کہ ہم طائفہ منصورہ کا فرد ہے. تمہید میں نے عرض کیا تھا
استفینا من عبادنا، بندے بڑے تھے لیکن ان کو ہم نے منتخب کیا ہے اسی مسئلہ کے لیے، کتاب کا وارث بنایا، حق کا وارث بنایا۔ آپ کو زمین کا وارث کوئی بنائے، باپ کی زمین کا وارث بنے، اور آپ سے وہ وراثت کوئی چھیننا چاہے، برداشت کر لیں گے؟ سگا بھائی کیوں نہ ہو، ایک ماں کا دودھ پینے والا، ایک پیٹ سے جنم لینے والا، اس کا گریبان پکڑتے ہو کہ میرے باپ کی وراثت ہے، آپ کیا کہتی ہیں کہ ہر قسم کی پراپرٹی میں دے سکتا ہوں لیکن باپ کی وراثت نہیں دے سکتا، یہ میرے باپ کی وراثت ہے، وہ تو تیرے باپ کی وراثت ہے، اور یہ قرآن یہ میرے رب کی وراثت ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی وراثت ہے۔ فرمایا ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے اسی حق، دیکھو عنوان دیکھو، کتاب آئی ہوبل حق، یہی حق ہے، پھر ہم نے اس حق کا وارث بنایا، کن کو؟ استفینا من عبادنا، یہ اللہ کا انتخاب ہے، ہم نے چنا اپنے بندوں سے، اور اللہ کا انتخاب کن لوگوں کے لیے ہوتا ہے؟ ایک اور مقام آیا قرآن کا، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ یستفی، استفینا، اللہ فرشتوں کا انتخاب کرتے ہیں پیغام رسانی کے لیے، اور نبیوں کا انتخاب کرتے ہیں، اور تیسرا نبیوں کے وارثوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ استفینا من عبادنا، اور یہ وراثت الکتاب، یہ اتنا بھاری انعام ہے، فرمایا 3 قسم کے لوگ بن جائیں گے اس میں، لیکن ہوں گے وارث کتاب اللہ کو ماننے والے، اس کا مسئلہ ماننے والے، طائفہ منصورہ والے، وہی کامیاب جماعت والے، ان کی بات ہو رہی ہے، بدعتیوں کی نہیں۔ اہل حق میں 3 قسم کے لوگ ہوں گے، ایک ہوں گے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جن کے گناہ زیادہ اور نیکیاں کم، گناہ زیادہ اور نیکیاں کم، ظالم لنفسہ، اور دوسرے ہیں وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، نیکیاں بھی کرتے ہیں گناہ بھی ہو جاتی ہیں، مقتصد، لیکن ہیں وارث کتاب، ہیں قرآن پہ ایمان رکھنے والے، اور تیسرا گروہ ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہر نیکی میں آگے ہوتی ہے، سابقٌ بالخیرات، ہر نیکی میں، بولو ذرا اسی جملے پر میں آنا چاہتا تھا اتنی لمبی تمہید کے بعد، سابقٌ بالخیرات، سابقٌ ہر نیکی میں آگے ہیں، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی توفیق سے، جو نیکی کا کام ہو وہ آگے بڑھے ہوئے ہیں، ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ جو اللہ نے چنا ہے نا، یہ اللہ کا چناؤ سب سے بڑا فضل ہے، فضل کبیر ہے، اور وہ فضل کبیر کیا ہے؟ جنات عدن یدخلونہا، تو ان کے لیے باغات ہیں ہمیشہ کے، ان میں رہیں گے تینوں گروہ، ظالم لنفسہ بھی، مقتصد بھی، سابق بالخیرات بھی، یہ 3 اگر کتاب اللہ سے غداری نہیں کی اور عملی کوتاہیاں بھی ہو گئی تو فرمایا تینوں گروہ کتاب اللہ کی اس وراثت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، لیکن سب سے بڑے انعام والے وہ ہوں گے جو ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھنے والے ہوں گے۔
کیا خیال ہے آپ کا؟ کوشش کریں گے پڑھنے کی؟ اچھا، تو پھر آپ کے لیے خوشخبری ہے، تقریر میں نے ختم کر دی ہے۔ جو مواحد ساتھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ 10-15 دن پہلے رمضان میں میرے ذہن میں ایک بات آئی۔ بات یہ تھی، میں سوچ رہا تھا کہ اللہ کرے بہترین سی مسجد بنے، تو ہمارے ساتھی ہیں ملک نثار صاحب، شاید جہاں موجود ہوں گے، وہ ایسے مجھے ملے تو میں نے انہیں کہا کہ یار میرے دل میں بات آ رہی ہے کہ اب مسجد شروع کرنی چاہیے، اچھا مرکز ہونا چاہیے۔ اور یہ بات اس لیے آئی کہ ایک صدر میں گیا ایک صاحب کی دکان پہ، وہ بڑا دکاندار تھا، تو مجھے اس نے بلایا، اس نے پہچان لیا، وہ چھوٹا سا کمرہ تھا، اس میں اس نے مجھے بٹھایا، تو مجھے کہتا ہے کہ ایک بات آپ کو کہتا ہوں، میں آپ کو پہچانتا ہوں، اگر آپ تھوڑا سا مسالہ نرم کر دینا، اس نے کہا کہ میں نے کئی جمعے بھی آپ کے پاس پڑھے، آپ تھوڑا سا مسالہ نرم کر دینا تو میں 4 ماہ میں آپ کو ایک عالی شان مسجد بنا کے دیتا ہوں، لیکن تھوڑا سا نرمی کرے، بالخصوص لوٹے والوں کو کچھ نہ کہے۔ اس نے کہا میں نے 1.5 کروڑ کے قریب کل اپنے مرکز میں دیا ہے، اور میں نے مسجد بنانے کا ارادہ کیا، کسی جگہ پہ مسجد بنے تو اتنے کروڑ میں دوں گا، لیکن آپ مہربانی کریں تو مسئلے میں تھوڑی سی لچک پیدا کر لیں۔ تو خیر میں نے جو اس کو سنائی تو وہ جہاں سٹیج پر بیان کرنے کے قابل نہیں ہے اور وقت بھی نہیں ہے، اس کا تو میں نے خوب ناشتہ کرایا۔ تو میرے ذہن میں بات ہے، میں نے اسے کہا، میں نے کہا اب دیکھنا جو ہمارے مواحد ساتھی ہوتے ہیں یہ بڑے مخلص ہوتے ہیں، مسجد میں آپ کو ڈلوا کے دوں گا انشاءاللہ، اور توحیدیوں کے جیب سے، پھر آپ دیکھیں گے کہ مرکز کیسے بنتی ہے۔ تو وہ میرے ذہن میں بات تھی، میں نے اپنے اس بھائی کے سامنے ذکر بھی کیا رمضان میں نے کہا کہ دعا کرو۔ آج میرے ذہن میں بات تھی اور میں نے وہ آیت بھی ذہن میں آ رہی تھی، انما یامر مساجد اللہ، کہ ہمارے بھائی انتہائی مخلص، اللہ ان کے اخلاص پہ اور برکت دے، ابراہیم بھائی نے فون کیا، فون انہوں نے کیا، اس وقت میں مصروف تھا، میں نے انہیں فون کیا بھی مسئلہ کیا، انہوں نے کہا جی میرے ذہن میں بات آئی ہے مسجد بنانی ہے۔ میں نے کہا جی اتفاق ہے، ان کے دل میں بھی وہی بات، تو اس سے میں نے اندازہ کیا کہ یہ کوئی من جانب اللہ القاء ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ تو ہم نے یہ طے کر لیا ہے اب کہ ایک بہترین مسجد بنانی ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اس لیے توحیدیوں کنجوسی نہیں کرنی، یہ اللہ کا گھر ہے، اور اس کے بارے میں نماز کے سلام کے فوراً بعد ابراہیم بھائی بھی کچھ بات کریں گے، امید ہے آپ سے۔ تو اب وقت بہت کم ہے، میں صرف چند باتیں عرض کرنی تھی۔ ایک تو مسجد کے لیے ہم ایک کمیٹی بنائیں گے چند ساتھیوں کی، خزانچی تو ہمارے پہلے موجود ہیں، تو ان کی مختلف ڈیوٹیاں ہوں گی، تو صرف پیسہ نہیں کام کی بھی ضرورت ہوگی۔ کچھ ساتھی جہاں نگرانی سنبھالیں گے، کچھ مختلف ڈیوٹیاں،
تو آپ اگر محنت کریں نا اور آپ کے ذہن میں اپنے مرکز کی اہمیت بھی ہو، مرکز کے ساتھ محبت بھی ہو، اور یہ تب ہوگی کہ مسئلہ توحید کے ساتھ محبت ہو، تو خالص نیت کر لیں نے انشاءاللہ اس مرکز کا وہ مرکز بنانا ہے توحید و سنت کا، جو رہتی دنیا تک ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے اور رہتی دنیا تک لوگ اس چشمہ سے فیض حاصل کرتے رہے۔ ہم مر جائیں گے، آپ بھی مر جائیں گے، تو آنے والی نسلوں کے لیے ایک مینارہ نور رہے گا اور ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو اس لیے اب وہ روایتی باتیں چھوڑ دیں، اب کچھ چیز وہ مظاہرہ کریں جس طرح اصحاب رسول نے مسجد نبوی کی تعمیر میں جس جذبے کا مظاہرہ کیا، اس جذبے کی ضرورت ہے۔ اگر وہی جذبہ آپ میں آ گیا تو کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ اور شاید کوئی ساتھیوں کے ذہن میں آئے پہلے ہم کرونا کے مارے ہوئے ہیں اور انہوں نے مسجد کی بات شروع کر دی، تو اصل بات ہوتی صدقہ ہوتے انہی حالات بھی ہیں۔ اور یہ جو کرونے شرونے یہ ساری رکاوٹیں اگر کسی کے ذہن میں آئے تو کوئی نہیں، احد کا مقام یاد کر لو۔ تو اس لیے ایمان وہی معتبر ہے جو مصیبتوں اور ظاہری تکالیف میں بھی اس میں کوئی ڈھیلا پن نہ آئے، تو باقی کرنا اللہ نے یہ اللہ کی مرضی، جس سے کام لے لے۔ آپ کو ثواب کے لیے ترغیب دے رہا ہوں، اگر آپ کے اندر جذبہ آ گیا وہ کام اللہ آپ سے لے لے گا، اور اگر آپ میں نہیں آیا تو میرا یقین کامل ہے اللہ کی توحید پر اور توکل کامل ہے اللہ کے فضل سے۔ آپ نے نہ کیا تو اللہ ایسے آدمی خود منتخب کر کے بھیج دے گا جن کا مال بھی اللہ کو پسند ہوگا، عقیدہ بھی اللہ کو پسند ہوگا، اور وہ مرکز بن جائے گا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں خود مجھے سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو ایک نیت کرنی چاہیے، ایک جذبہ، اس جذبہ اخلاص کے ساتھ ایک کام کرنا شروع کریں گے تو ہم نہیں کر سکتے، نہ ہم کوئی چیز ہیں کرنے والے، کرنے والا صرف میرا رب ہے، وہی کر سکتا ہے۔ ہمارے بس میں ہے اخلاص کرنا، اخلاص اختیار کرنا اور اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرنا، اور وہی توکل اور بھروسہ ہے۔ کل آپ آتے تھے جہاں جنگل تھا، اللہ نے اپنے محبوب بندوں کا ذہن پھیرا، آج دیکھیں تو اب جنگل نہیں اب منگل ہے۔ تو اسی طرح اب اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو اس طرح پھیرے اور اخلاص سے کامل کی نعمت سے مجھے اور آپ کو نواز دے۔ باقی انشاءاللہ باتیں ہوتی رہیں گی، وقت اوپر ہو گیا۔